لیٹر ہی ایڈریس چیف جسٹس صاحب کو ہوا ہے سپریم جوڈیشل ایک ریٹائرڈ جج کا لیٹر جو ہے وہ آپ جو ہے پارلیمان کے کنڈکٹ کو ڈیفائن کرے گا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس میں. دیکھیں پارلیمانٹ کے اندر تو آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ بھائی لیٹر آیا, کمیٹی بنائے کو انویسٹیگیٹ کرے گا. اب کیونکہ it's actually not appropriate for me to comment on this too far ahead because معاملہ سب جوڈس ہے. 3 تاریخ کو یہ معاملہ عدالت میں لیٹر is a public document. لیٹر is a public document but this also needs to be seen. لیکن وہ پرائم منسٹر نے ایشور کیا تھا کہ وہ ڈپارٹمنٹ انہوں نے لیٹر میڈیا کو کیوں دیا, کس نے میڈیا کو یہ لیٹر ریلیز کیا, اور اگر یہ صدیقی صاحب کی بھی بات ہے نا, فارمر جج ہیں, ان کا ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا. ایک ایشورنس دے کے آئے تھے کہ جو ان کے ماتحت ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انوالو نہ ہو اس قسم کی کوئی ڈائریکشن وغیرہ جاری کریں گے. تو کیا ہاں تو کیا پرائم منسٹر نے کوئی ڈائریکشن وغیرہ جاری کی؟ نہیں, پرائم منسٹر کی کوئی ڈائریکشن نہیں. پرائم منسٹر اور چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے اس بات میں کہا کہ اس کی یہ سنگین الزامات ہیں, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ہمارا معاملہ بھی یہ تھا کہ آپ کو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آج یہ بات کرنی چاہیے تھی, اور چونکہ پارلیمنٹ نمائندہ فورم ہے ہونا چاہیے تھا. Can I just add to this? جیسے عقیل فرما رہے ہیں, دیکھیں عمر ایوب صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھے اور ان کا پوائنٹ آف ویو صرف اتنا تھا کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے, اٹس این ایشو آف نیشنل امپورٹنس, تو اس کے اوپر ہم اس کی صرف گریوٹی آف دا سچویشن ریئلائز کرانا چاہ رہے ہیں. تب تک یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ لارجر بینچ بنے گا, تب تک اب یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی اس اوپر کام ہوگا. اگر دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کے ماحول کو اچھا رکھنا ہے, ہم نے اس کو چلانا ہے, تو اس میں اگر اسپیکر صاحب رولز کو سسپینڈ کر دیتے, کویسچن آور میں کوئی ایسی قیامت نہیں آ رہی تھی, اور ان کو اس پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے دیتے, بڑے اچھے ماحول میں بات ہو جاتی. آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از جو آپ کے بس میں وہ تو چھوٹے گیو اویز ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر ہم دیکھیں آدھے سے زیادہ سوالات ان کے تھے, کلائمیٹ چینج کے اوپر ان کے سوالات تھے, ایجوکیشن کے سوالات تھے, تو آپ نے بڑا پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا تھا, وہ بھی ڈسکس ہوا تھا. لیکن آپ میرا سوال یہی ہے کہ یہ جو 6 ججز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جب عمران خان کی کیسز سن رہے ہیں, ان کو حق بنتا ہے, اخلاقی بنتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے یہ, بہت بڑا سوال ہے. یہ کس کیپیسٹی میں سن رہے ہیں, اس کے سامنے کس کیپیسٹی میں سن رہے ہیں؟ آج بھی جو اس نے کیا یہ انلیگل کیا, آج جو بھی ڈیسیجن لیا انلیگل ڈیسیجن لیا. حقیقی واقعہ بتاتا ہوں. پہلے میرا سوال سنیں, نہیں ابھی واقعہ بعد میں واقعہ بتاؤں گا, کیونکہ یہ آپ لکھیں کہ میں نے واقعہ بتانا, لکھ لیں کیونکہ آپ کو بھول جائے گا بعد میں. واپس آئیں اس کے اوپر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جج صاحبان کے لیٹر کے اوپر سو موٹو آج ہوا ہے. لیٹر میں کہیں سو موٹو کی ڈیمانڈ نہیں ہے. لیٹر میں 3 چیزوں کی ڈیمانڈ ہے: سپریم جوڈیشل کاؤنسل, کنونشن, اور جو انفرادی طور پر جج صاحبان کو انہوں نے ٹیگ کیا ہوا ہے. دیٹس اٹ. تو سو موٹو تو پھر ابھی بھی اس لیٹر کے معیار یا ڈیمانڈ کے معیار کے پورا نہیں اترتا بھائی, اور انہوں نے کہہ دیا لارجر بینچ. جو پریشر ہے نہیں, سو موٹو بھی قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ڈوگر کے کیس کے اندر الیکشن کرانے کا سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا, تو اس پہ پھر 7 بینچ بنا, جو اس کا 4 اور 3 کے جو جھگڑا چلا تھا آپ کو یاد ہوگا, اس میں 4 جج صاحبان نے کہا تھا کہ یہ سو موٹو مینٹینیبل ہی نہیں ہے. تو لہٰذا پہلے گورنمنٹ ظاہر ہے جا کے چیلنج کرے گی کہ جناب یہ کیا مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے, پہلے ہمیں تو یہ تو بتا دینا. تو پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں گے. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا سپریم کورٹ آف پاکستان انسپیکٹر کی طرح سے کوئی انویسٹیگیشن کرے گی؟ کیا وہ خود انسپیکٹر بن جائے گی اور ٹرائل بھی کرے گی اور سزا بھی دے دے گی؟ کسی طرف بھی جا سکتی ہے. سو موٹو ہے, نہیں جا سکتی نا. ان کی سو موٹو ہے, they can do anything. سر انکوزیٹوریل جورسڈکشن ہے. اچھا, اب اس میں جو ہے چلیں فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ میمو کمیشن کی طرح کا کوئی کمیشن بنا دیں گے. کون سا کمیشن فارغ ہے بھائی؟ میں سر اس میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہوں گے. نہیں سو موٹو میں ابھی کمیشن نہیں ہوگا. سو موٹو میں دیکھیں آپ اس طرح نہ کریں. لیکن ایک اور چیز شہادتیں ہوئی تھیں کوئٹہ میں وکلاء کی, اس پہ قاضی فائزی صاحب جو عزت مآب چیف جسٹس پاکستان, اس میں وہ کمیشن کے ہیڈ تھے. اس کے بعد پاناما کیس میں صدیقی صاحب وہ انکوزیٹوریل جورسڈکشن ہے, اس میں بھی obviously کمیشن بنا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک اور بینچ کی طرف یہ جا سکتے ہیں, وہ تو آپ کو نہیں, آپ کو تو بالکل نہیں. دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسی بینچ کے 3 جج صاحبان کو کہیں کہ وہ ایک انویسٹیگیشن کر کے تو بینچ کو رپورٹ دیں. قیوم صدیقی صاحب اتنا محنت کیوں کرتے ہیں جی؟ سیدھا سی بات ہے,
जो कर्नल साहब अंदर बैठा हुआ था ना, पार्लियामेंट को चलाया 6 साल 7 साल, जो अभी रिटायर हुआ है, उसको बुलाए ना इनके पार्लियामेंट कर्नल लियाकत के बाद, हाँ ये इस पार्लियामेंट वो जो कोरम पूरा किया इमरान खान सुनने ना, वो कर्नल साहब सब कुछ बताएगा, सुनने ना, वो कर्नल साहब से पूछो कि भाई आपको किसके ऑर्डर पे सेनेटर्स को कहते थे कि आप संजानी को वोट दे दे, या मैंने इसको ये बिल पास करवा दे, या ये अगर या आप सुन ले सर, मैं खत्म करूं, अगर आप उनसे ये बात पूछ लेंगे तो सारी बातें सामने आ जाएगी। इसमें जो इंसाफ होगा, बंदियाल होगा या कोई और जवाब सुन लेना। इसका बड़ा सिंपल सा रिस्पॉन्स है, जैसे जाहिद साहब फरमा रहे हैं, अगर पहले कुछ गलत हुआ और आज भी आप वही गलत करें तो टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। बिल्कुल सही है ना, आप सुन लेना, जाहिद साहब सुन ले, आप कहते हैं तब गलत हुआ, हम कहते हैं आज गलत हुआ, तो आप और हम दोनों कह रहे हैं गलत हुआ, आज इसको इस्लाह कर ले, सबके करें ना, फिर ये तो नहीं करें ना, सबका करें। आप दोनों कहाँ हैं? सबके करें, पार्लियामेंट में। बिल्कुल। तलत साहब सवाल ये बात करेंगे, सवाल पार्लियामेंट में हमने बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर जुडिशियल सेटअप। अच्छा, आज इनकी तोशाखाना की सजा सस्पेंड नहीं, हुकूमत 2 मरतबा आपकी भी बनी हुई है, वो कहते हैं आप भी इसके बेनिफिशियरी हैं। जो हुकूमत में है, जो जेल में है, वो बेनिफिशियरी किस तरह हो सकता है? जो हुकूमत में वो बेनिफिशियरी होगा। 51 सेकंड्स में 51 बेल्स दी पेशावर हाई कोर्ट में। जेल की जब चेंज हो सकते हैं, और उसमें ये होता है कि जेल के सबूतों को कहते हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद कि ये जो भी बंदा भेजेगा, जिससे मुलाकात करवाएगा, इसको आपने देसी मुर्गी भी खिलाना है, आपने बकरा भी खिलाना है, आपने उसके लिए सुन लेना सर। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये भी जुडिशरी ने कहा ना, मैं तो जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। सर लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड, क्योंकि अब अकील ने भी ये बात कर दी और कयूम भाई ने भी ये बात कर दी। देखिए, कोई भी बंदा अगर हाईकोर्ट में पेश होता है और ट्रांजिट बेल के लिए जाता है, कौन सा दुनिया में ऐसा कोर्ट है जो बेल नहीं देता? या कब किस, मुझे कोई एक ऐसा इंस्टेंस बताएं कि बेल नहीं मिली। बेल सबको मिलती है। 498A में अगर आप देखें, वो केसेस है कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। एफआईआर जब रजिस्टर ही नहीं है, गुड टू सी यू, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में गुड टू सी यू भी हुआ। ऐसे मर्सिडीज गाड़ी में बुलाया गया वजीर आजम इमरान खान साहब को। तो फिर ये बातें मत करें ना, ये नहीं तो फिर मैं इसका जवाब में मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम। इफ दिस इज द मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम, देन व्हाट अबाउट व्हेन नवाज शरीफ इज कमिंग और जहाज में जाकर बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं, उसका भी प्रोटोकॉल, दिस गोज बोथ वेज। मैं आपसे नहीं, दैट्स नॉट अ लीगल प्रोसीजर, दैट इज अ लीगल प्रोसीजर। कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं, नो सर, देखें, नहीं यार, बाहर से कोई बंदा आएगा ना जैन, आप ये देख लें कि बाहर से कोई बंदा आता है, वो क्रिमिनल फाइल प्रोटेक्ट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हमारा नजर है जान, दिस इज एग्जैक्टली हमारा नजर है जान साहब। क्रिमिनल और कन्विक्टेड में एक मिनट होल्ड रिवाइंड करते टेप को सब्सटैंटिव इशू के ऊपर लेके जाते हैं। तो एक तो मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि जिस लेटर को एड्रेस किया जा रहा है, उस लेटर के अंदर तो डिमांड नहीं है। सुओ मोटो को इन्होंने ऑलरेडी उड़ा के रख दिया है। इस हद तक वो कह रहे हैं जी कि ये 7 मेंबर बेंच जो है काबिल कबूल नहीं है, हमें फुल कोर्ट चाहिए। जरा काजी फायज ईसा साहब की हालात के ऊपर वापस आते हैं कि ये जो कमीशन बना था, ये फुल कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने बनाया था। ये गलत कहा जा रहा है कि हुकूमत ने बनाया, सुन लेना, मेरा सवाल सुने जरा। ये गलत कहा जा रहा था कि हुकूमत ने बनाया था। अगर जस्टिस काजी फायज ईसा फुल कोर्ट कंसल्टेशन करने के बाद ये कमीशन की अप्रूवल न देते अपनी प्रेस रिलीज के अंदर, तो ये कमीशन नहीं बना था। एग्रीड। अब फुल कोर्ट कंसल्टेशन के बाद आप कमीशन बनाते हैं, उसके बाद आप सुओ मोटो ले लेते हैं। Isn't that going on a back foot? मतलब ये कि इसका मतलब है कि उन्होंने दबाव डाल दिया। प्रेशर बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें था कि प्रपोजल आई, कहां से आई, किसने दी, ये नहीं था लिखा हुआ वहां पे। प्राइम मिनिस्टर ने श्योर किया कि कैबिनेट से मंजूरी लेके हम कमीशन बनाएंगे और डायरेक्शन पास करेंगे, और फैजाबाद धरना इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से लेजिस्लेशन ने फुल कोर्ट से कंसल्टेशन की 2 मरतबा की, उन्होंने अपने सीनियर जजेस के साथ की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार के साथ की, उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे के साथ की, उसके बाद मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद दोबारा जाके फुल कोर्ट के जजेस को बताया। सो आर यू टेलिंग मी कि ये हुकूमत का कमीशन है, ये सुप्रीम कोर्ट का कमीशन है? देखें नहीं, ये फिर ना, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाना होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है इस तरह का कमीशन हुकूमत के जरिए बनवाना था, फुल अप्रूवल के साथ। मैं भाई वही कह रहा हूं ना, तो ऐसा सवाल रिफ्रेश उसको हम उसको दूसरी तरह से लेते हैं ना, ठीक है, वो एक एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर फुल कोर्ट का फैसला, फुल कोर्ट अगर चाहे भी तो अपने एक एग्जीक्यूटिव फैसले के जरिए आईओ की ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको आप दूसरी इंतजामी साइड पे देखें। अब इसको जुडिशियल साइड के ऊपर देख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के पास
اختیارات ہیں کہ وہ ایک ایگزیکٹو سائٹ پہ انہوں نے کنسلٹیشن کی. اچھا کیا اس کو جوڈیشل سائٹ پہ بھی دیکھنا چاہیے؟ جوڈیشل سائٹ کے اوپر ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہوں, لیکن ساری چیزوں کے باوجود ہمارے سامنے جب ان کی زیٹوریل جورسڈکشن میں آتے ہیں تو مجھے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا صرف ایگزیکٹو کیٹیگری میں کھڑی ہوگی یا ان 6 جج صاحبان کو بھی ایز اے رسپونڈنٹ بنایا جائے گا؟ اب اس موقع پر میں زین صاحب کے سامنے, بیرسٹر صاحب اور زاہد خان صاحب اور تمام ویورز کے سامنے ایک ممکنہ طور پر گواہان کی جو کٹہرے جس کو کہہ رہے ہیں, میں اس کو پوڈیم کہوں گا, کٹہرہ نہیں پوڈیم کہیں گے, جج صاحبان کے سامنے لسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اگر آپ میرے پروڈیوسرز اس کو دکھا پائیں. تو اس جج صاحبان کے خط کے متن کے مطابق جو ممکنہ طور پر لوگ اس پوڈیم پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اس کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں, ارباب محمد طاہر صاحب ہیں, جسٹس بابر ستار ہیں, اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ ہیں. جن لوگوں کو پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو ظاہر ہے گواہان کی صورت میں ہے کہ لیٹر میں ان کا نام لکھا ہوا ہے, جس کے اندر موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی موجود ہیں, جو چلے گئے استعفیٰ دے کے اعجاز الحسن صاحب بھی موجود ہیں, بندیال صاحب بھی موجود ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی موجود ہیں, جو اس پوڈیم کے اوپر کھڑے کیے جا سکتے ہیں کہ جی بتائیں ہمیں کہ آپ نے بتایا نہیں آپ نے انکوائری کرنی ہے. اس کے اندر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اور ان کے رشتہ دار اور دوست جن کو کہا گیا کہ بطور وٹنس انہوں نے کیا, جسٹس محسن اختر کیانی اور ان کے رشتہ دار, جسٹس ارباب اور ان کے رشتہ دار, یہ سب رشتہ دار کو بلایا جائے گا. آپ نے سوال پوچھنے ہیں نا, اسٹیبلش کرنا ہے. پھر جن پر الزام لگایا گیا, اب یہ زیادہ اہم ہے, جن پر الزام لگایا گیا سیکٹر کمانڈر اسلام آباد, سیکٹر کمانڈر کوئٹہ, ڈی جی آئی ایس آئی اور اس کے علاوہ ایگزیکٹو انسپیکٹر ایک وہ جو نیچے لوور کورٹ. اچھا, اور سب سے اہم بات جو ہے کہ اس تمام خط کے اندر جو مدعا ہے وہ ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس, جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو ممبران ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ان کو بھی سزا دی جائے. تو جنرل فیض کا بھی اس کے اندر نام آئے گا, جنرل باجوہ کا بھی نام آئے گا, اور جنہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ بھجوایا بذریعہ پرائم منسٹر صدر کو, جس نے امپلیمنٹ کیا, یعنی آپ کے پرائم منسٹر جس وقت جیل میں ایکس پرائم منسٹر اور صدر صاحب, وہ بھی اس کے اندر آئیں گے. میں آپ کے پاس ہی چھوڑے جا رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مجھے ڈیبیٹ کیجئے گا کہ یہ معاملہ صرف ان جج صاحبان کے معاملات کا نہیں ہے جو پیچھے ہوتا رہا, اس کا احتساب کون کرے گا. یہ تو بہت کچھ, سانس بھی لے لیں.